اسلامک رولز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة او كما قال عليه الصلاة والسلام یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کے امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے مدرسہ اور میرے گلشن توحید کی جیالی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے بدعت کی حقیقت۔ سامعین گرامی، ویسے تو بدعت کی دو معنی ہے، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی۔ لغت میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، چنانچہ لغوی معنی کے اعتبار سے آپ پنکھے کو بدعت کہہ سکتے ہیں، بجلی کو بدعت کہہ سکتے ہیں، گاڑی کو بدعت کہہ سکتے ہیں، ہوائی جہاز کو بدعت کہہ سکتے ہیں، موبائل ٹیلی فون کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کو بدعت کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کس لیے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سب ہمارے دور کے پیداوار ہیں۔ مسلمانوں کے اولین دور میں ان کا وجود ہی نہ تھا، لیکن شریعت کے اصطلاح میں ہر وہ نئی چیز جس کو قائد ثواب بنا کر دین سے متعلق کر دیا جائے وہ بدعت ہے۔ لیکن شریعت کی اس کی اصطلاح بدعت کی سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور اس کی وعید بھی سنائی ہے۔ فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ سامعین محترم، آپ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کی بدعت ہونے کی نشانی اور علامات کیا ہے۔ سنت اور بدعت میں تمیز کرنے کا معیار تو اس معاملے کا حل بالکل آسان ہے۔ اگر وہ کام ہادی اعظم فخر مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کیا گئے ہو، تابعین اور تبع تابعین کی مبارک دور میں اس کا نام و نشان موجود نہ ہو، تو وہ کام بدعت ہے۔ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز گڑے تو وہ بدعت، وہ مردود ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، یعنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار ہوں، بدعتی نہیں ہوں۔ علامہ شاطبی اور ناظر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ہر بدعتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بس یہ سنت ہے اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں، بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جس سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔ میرے غیور مسلمانوں، جب آپ کے سامنے بدعت کی حقیقت واضح ہو گئی تو میں اور آپ ہر وقت ہر جگہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے ثواب کے لیے 30ویں دن کو لازم کرنا بدعت ہے، میت کے لیے 10 و 40ویں دن کو لازم کرنا بدعت ہے، انگوٹھا لازم سمجھ کر چومنا بدعت ہے، حاضر و ناظر کے وعیدے کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، جنازے کے بعد دعا کو لازم سمجھنا بدعت ہے، قبروں پر چڑھاوا کرنا بدعت ہے، مزاروں پر چادریں چڑھانا بدعت ہے، ہری پگڑی اور ہری رنگ کو اپنے کاری ثواب بنانا بدعت ہے، اذان کے قبل درود شریف کا اہتمام کرنا بدعت ہے، نماز کے بعد صلاۃ و سلام کا اہتمام کرنا بدعت ہے، 11ویں شریف کا کاری ثواب سمجھنا بدعت ہے، عرس منانا اور اس کو کاری ثواب جاننا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کا چہرہ سفید اور روشن ہوئے ہوں گے اور اہل بدعت کا چہرہ سایہ اور مرجمائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک و بدعت سے عاری اور توحید و سنت سے مزین زندگی عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر زندگی چل کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔